الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب، دارالفتاح اہل سنت فیض مدینہ مسجد نیو کراچی، نارتھ کراچی سے جو ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کی کالز، آپ کے SMS ہم شامل کریں گے اور مفتی صاحب سے ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بالخصوص وہ اسلامی بھائی کے جو ہمیں SMS کے ذریعے سوالات ارسال کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، ان سے التجا ہے کہ اپنا جو سوال ہے بہت ہی مختصر انداز کے اندر آپ تحریر فرمائیں، صرف وہ الفاظ لکھیں جو سوال سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے سوال کے اندر شامل نہ فرمائیے۔ انشاءاللہ اگر یہ مختصر سوالات ہمیں موصول ہوں گے تو ان کو پڑھ کر سلسلے میں شامل کرنا اور زیادہ سے زیادہ سوال شامل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں گے۔ سلسلہ اول تا آخر دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ اگر اول تا آخر دیکھیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت سارے شرعی مسائل ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، عمرہ کے بعد اگر کسی کے نام کا طواف کرنا چاہتا ہو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے نام سے، تو طواف کا ایک چکر ہوگا یا وہی 7 چکر ویسے لگیں گے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ طواف جب بھی ہم کہیں گے کہ اس نے طواف کیا یا میں نے طواف کیا، تو طواف کا جو عمل ہے وہ 7 پھیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے فجر کی 2 رکعت نماز ہے تو 1 رکعت پڑھی ہے تو ابھی یہ نہیں کہیں گے فجر پڑھ لی، جب 2 رکعت پڑھیں گے تو پھر کہا جائے گا میں نے فجر کے فرض ادا کر لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے طواف یہ 7 پھیروں پر مشتمل ایک عبادت ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ عبادت ایسی ہے جو صرف مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ میں بھی ہر جگہ نہیں، خاص مسجد حرام میں ہی یہ عبادت ہوگی۔ تو یہ 7 پھیروں پر مشتمل یہ جو عمل ہے اس کا نام طواف ہے، اور طواف کا ثواب ہم کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ جیسے اب ان کا سوال ہے کہ والد کی طرف سے طواف کرنا یا والدہ کی طرف سے کرنا، پھر اس میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ فوت شدہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے جس کی طرف سے ہم طواف کر رہے ہیں، یعنی طواف کرنے کے بعد اس کا ثواب اس تک ایصال کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو جس کو بھی ثواب پہنچایا جائے گا اس کا فوت شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے والدین حیات ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ چاہیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فرد جس کی طرف سے ایصال ثواب کرنا مقصود ہے طواف کا، اس کی طرف سے الگ الگ ایک طواف کر لیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی طواف کر کے اس کا ثواب اپنے پورے خاندان کے جملہ مرحومین کو پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بہت آسان عمل ہے کہ کوئی بھی نیک عمل انسان کرے تو اس کا ثواب تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو ایصال کر دے، تو اس طرح ہر ایک مسلمان کو پورا ثواب ملے گا، اور اس طواف کرنے والے کو جو طواف کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ملنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اور اس نے جو طواف کا ثواب بالفرض 10 افراد کو دیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس طواف کے ملنے والے ثواب کو 10 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔
ہر ایک کو پورا پورا طواف کرنے کا جو ثواب اس کو مل رہا ہے، اس کا ثواب دوسرے جس کو یہ سال کرے گا اس کو بھی ملے گا بغیر کسی کمی بیشی کے۔ اچھا، آپ نے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مکہ پاک ہی میں ہو سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام کے جو ابھی بھی اس وقت حج کرنے کے لیے مکہ پاک میں موجود ہیں، جو اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں، 1-1.5 ہفتے سے 2 ہفتے سے فلائٹس پہنچ چکی ہیں، ان کی طرف سے سوال آتا ہے بھی کیا کریں ہم؟ تو یہ ان کو مشورہ نہیں دیں گے کہ طواف کریں، کہ اب جب آپ حاضر ہو چکے ہوئے ہیں، یا پھر جو آخری دنوں میں جاتے ہیں حج کر لیتے ہیں، مناسک حج ادا کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد فارغ ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوٹلز کے اندر بالخصوص وہ حجاج کے جو مضافات میں رہتے ہیں، حرم پاک کے عزیزیہ کے علاقے میں یا دیگر جو اس طرح کی آبادیاں ہیں جہاں پر رکھا جاتا ہے حجاج کرام کو، ان کا آنا جو نا حرم شریف میں بہت کم ہوتا ہے۔ یہ آتے ہیں تو شاپنگ سینٹرز ہم کو دیکھا ہے کہ بھرے ہوئے نظر آئیں گے اور پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں بھی کیا کریں، اب تو ہم نے حج بھی کر لیا ہے یا ابھی حج کرنا ہے، ابھی اتنے دن باقی ہیں، کیا کریں؟ تو کیا ان کو اجازت ہے طواف کرنے کی؟ بالکل، جتنی طاقت ہو، ہمت ہو، اس کے حساب سے یہ طواف چونکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ یہیں پر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا 40 دن کا، 30 دن کا، 45 دن کا، جتنا بھی جس کا یہ شیڈول ہوتا ہے حج کے سفر میں، تو یہ آپ کی زندگی کے بہت ہی انمول ایام بے ہیں شک بے شک۔ جو مکہ مکرمہ میں گزر رہے ہیں یا مدینہ منورہ میں گزر رہے ہیں، کہ یہ حرم شریف، حرم مکہ کی جو ایک نیکی ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، حرم مدینہ یعنی مدینہ منورہ میں اگر نیکی کریں گے تو 50,000 کا ثواب ملے گا، یعنی صحیح۔ 50,000 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ نماز یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی پڑھیں، اور وہاں اہتمام زیادہ کریں۔ طواف بالخصوص چونکہ ایسی عبادت ہے جو وہیں ہوتی ہے، تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اور طاقت بھی ہو، یعنی کوئی دن ایسا خالی نہ ہو کہ طواف نہ کیا، اور ایک سے زائد طواف کرنے بالکل چاہیے، ایک سے زیادہ طواف کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ایک ہی طواف کریں، ٹھیک ہے، آپ ایک دن میں 5 طواف کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے طواف کریں، رات ہے، کئی دیکھے کہ طواف رات کریں۔ کئی گھنٹے طواف کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، شوق بالکل، ہوتا ہے اس تو میں جتنا جس کو کہیں جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی مٹھاس پیدا ہوگی، لیکن اس کا خاص طور پہ خیال یوں حجاج کرام کو مشورتاً عرض یہ ہے کہ جو حج کے ایام جب قریب آ جائیں تو ان میں تھوڑی اپنی مصروفیات کو، چونکہ آپ کا اصل جو ایک ہدف ہے وہ حج کرنا ہے، اس میں آپ کو بالخصوص 5-6 ایام جو آپ کے ہوں گے، 8 ذی الحجہ، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایام ایسے ہیں جو جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ تو عام طور پہ جب قریب دن آ جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ تقریباً فل ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ 1-1 کلومیٹر دور تک گاڑیاں اتار رہی آپ کتنا ہی اچھا پیکج لے لیں، کتنے ہی مہنگے ہوٹل میں ٹھہر لیں، کتنے ہی قریب چلے لیں، پھر بھی آپ کو کئی کلومیٹر چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً حرم شریف کا اپنا ہی حدود اربع اتنا ماشاءاللہ بڑا ہے کہ اس میں بھی چلنا ہو اور خانہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس جانا ہو تو وہ بھی ایک کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ایام حج کے قریب آ جائیں تو پھر اپنی ایکٹیویٹی چلنے پھرنے والی تھوڑی احتیاط کی جائے۔ کریں۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ اب آپ کو مینا میں بھی چلنا ہے، مزدلفہ تک پہنچنا ہے، عرفات شریف ہے، وہاں آپ کو وقوف عرفہ اور وہاں پر دعا کے لیے کھڑا ہونا ہے، طواف زیارت ہے، تو رمی جمرات ہے، تو اب چلنے کے کام آگے بہت زیادہ ہوں گے، تو اس لیے حجاج کرام کو اس حوالے سے اپنی جسمانی طاقت کو بھی دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو موقع ملے تو طواف کعبہ سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، اور جس کے لیے آپ اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں ضرور اصالہ ثواب کریں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی ہے۔ جو نہیں پہنچ سکا، جب آپ اس کو ایک اطلاع دیں گے نا کہ میں نے آپ کے لیے بھی ایک طواف کیا تھا، یعنی طواف کے اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچایا، تو ایک مسلمان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ گویا میں جسمانی طور پہ نہیں پہنچا لیکن اس آدمی نے مجھے یاد رکھتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف۔ بعض اسلامی بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہاں حرم شریف میں موجود ہیں، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، اور جب وہ کوئی واٹس اپ کرتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو بہت ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے، اور ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس مقام پر یاد کیا گیا کہ جہاں پہنچنا سعادت مندی ہے، عاشقان رسول تڑپتے ہیں۔ اچھا، حرم شریف آپ لفظ استعمال فرمایا کہ 50,000 مدینہ پاک میں، 1 لاکھ مکہ پاک میں، اس سے مراد کہ مسجد کا حدود اربع مراد ہے؟ مسجد کی جو 4 دیواری ہے وہ مراد نہیں ہے،
جو مسجد حرام کے اطراف پورا ایک مکہ شہر ہے، شہر، تو شہر مکہ کو، اور بلکہ شہر مکہ سے بھی باہر حدود حرم، یہ مکہ سے بھی باہر ہے، ٹھیک ہے، تو حدود حرم جو ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی نیکی کریں گے، مکے کے اطراف میں جو حرم ہے، حدود حرم، تو اس کی نیکی کا ثواب بھی 1,00,000 کے یہی برابر۔ مدینہ پاک میں بھی ہے، اسی طرح شہر مدینہ جو ہے، ماشاءاللہ، اس میں اگر نیکی کریں گے تو اس کا ثواب بھی 50,000 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے، اس پاک زمین پر جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، باادب ہم سب کو حاضریہ نصیب فرمائے۔ میسیجز ہم سلسلے میں کچھ شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 3 سال کی نمازیں اگر کسی پر قضا ہوں، بہت زیادہ نمازیں ہیں اور پڑھنی ہیں، تو کیا وہ نمازوں میں تخفیف کر سکتا ہے؟ اب تخفیف سے مراد ایک تو وہ جو ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ قصر، کہ بھی 2 کر کے پڑھ لے 4 والی، کہ ایسی اس کو کوئی اجازت حاصل ہے؟ جس آدمی کی نمازیں حالت سفر میں، یعنی مسافر شرعی کی حالت میں قضا ہوئی ہیں، تو ظہر، عصر اور عشاء، ان نمازوں میں جب وہ قضا کرے گا تو وہ قصر کے ساتھ ہی کرے گا، یعنی ٹھیک ہے، 4 فرض نہیں کرے گا، 2 فرض ادا کرے گا، ظہر، عصر اور عشاء کے۔ اور جس کی حالت اقامت میں، یعنی اپنے شہر میں رہتے ہوئے، یا وہ کسی اور جگہ تھا لیکن وہاں پر مقیم تھا شرعی ضابطے کے مطابق، تو وہاں جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں، ان کو یہ 4 رکعتوں کی صورت میں ہی پڑھے گا۔ تو اب شاید تخفیف سے مراد ان کی یہ ہو کہ نماز میں کوئی ایسی تخفیفات جو اذکار نماز کے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی تخفیف ہو، آسانی ہو، تاکہ کم وقت میں جلد از جلد وہ نمازیں قضا کر لے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے اپنی ایک رسالہ جو قضا نماز کا طریقہ ہے، اس کے اندر ایک تخفیف 4 قسم کی آسانیاں، تخفیف سے مراد آسانیاں ہیں، تو 4 قسم کی آسانیاں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرض نماز و ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، ان میں چونکہ 2 سے زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں، تو تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بجائے اگر وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے دیں تو یہ بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر پھر رکوع میں چلے جائے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ وطر میں سورت پڑھنی ہوگی، فاتحہ بھی اور سورت ملانی بھی ہوگی، اس میں تخفیف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری آسانی یہ ہے کہ جب یہ وطر ادا کر رہا ہوگا تو وطر کے اندر دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک کا پورے آخر تک، تو اس کی جگہ یہ رب اغفر لی 3 دفعہ کہہ سکتا ہے، تو یہ ایک آسانی ہوگی اس کے لیے۔ اور ایک آسانی یہ ہے، رکوع و سجود میں 3 مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں، تو یہ 3 کی جگہ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب آخری رکعت ہوگی، چاہے وہ فجر کی 2 ہوں یا وطر کی تیسری، مغرب کی تیسری، یا ظہر، عصر، عشاء کی چوتھی، تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات مکمل پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد پورا درود ابراہیم اور دعا پڑھی جاتی ہے، تو درود ابراہیم کی جگہ، دعا کی جگہ اگر یہ اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، تو بھی اس کا یہ قاعدہ اخیرہ کا یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ 4 قسم کی آسانیاں ہیں، بیان کی ہیں۔ اگر مزید اس کو یاد رکھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب نماز کے احکام ہے، اس کے اندر ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس کے اندر کچھ آگے چل کر یہ قضا نماز میں اس کی ادائیگی میں جو آسانیاں ہیں، تخفیفیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ پڑھنے کو ملیں۔ یہ رسالہ ہر ایک ہی پڑھ لے، کیونکہ قضا نماز ہو بھی جاتی ہے اگر کسی کی قضا نماز کے حوالے سے یہ معلومات ہر نمازی کو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ شاید 98% لوگ نماز اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو قضا کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ رسالہ پڑھیں۔ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے نا، نماز چھوڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے پتہ چلے گا اس کا عذاب کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی جو مختلف تفاسیر ہیں اس آیت کریمہ کے، نماز کو بھولنے سے کیا مراد ہے، تو ایک
تفسیر یہ بھی ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے، اور بعد میں اگرچہ وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وقت پر ادا نہیں کرتے، قصداً نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، بعد میں اپنی آرام سے اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ تو اس سے بے نمازی کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ افراد کے جو نماز وقت گزار کے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک خرابی، ہلاکت بیان فرما رہا ہے۔ تو جو بالکل نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے انجام پر غور کریں کہ بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا۔ آمین۔ آپ نے فرمایا نا کہ 98% لوگ شاید قضا کرتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ وہ نفسیاتی طور پر، یا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر ایک آبادی بنتی ہے، اور ہم آبادی کا اگر اعتبار کریں، وہاں رہنے والے انسانوں کو دیکھیں اور مرد حضرات کو دیکھیں کہ جن پر جماعت واجب ہے، اگر وہ کسی ایک میدان میں کسی ایک جگہ جمع ہو تو ایک بہت بڑی جگہ ان کو درکار ہوگی۔ لیکن مسجد جو ہے نا ہم شروع میں ہی اتنی چھوٹی بناتے ہیں، اور اگر کسی علاقے میں بڑی مسجد بن بھی رہی ہو، بہت بڑی مسجد بن رہی ہو، تو ایک حیرت ہوتی ہے، اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں کہ یہ کون بھرے گا، اس کو کون آباد کرے گا؟ گراؤنڈ چھوٹا بناتے ہیں تو جی ہاں، اس میں حیرت ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا گراؤنڈ بنا دیا ہے۔ اور مسجد، حالانکہ بڑی مسجد وہ بنائی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں جتنی بھی بڑی مساجد ہیں، یعنی اگر پاکستان کو بھی دیکھا جائے اور بڑی سی بڑی مسجد کو بھی دیکھا جائے، جس علاقے میں واقع ہے، چند ایک کے سوا کچھ ہے، ایک دو تھوڑی وہ بالکل دور ہیں، ورنہ نارملی جو بڑی بڑی مساجد بھی ہیں جس علاقے میں بھی واقع ہیں، اگر وہاں کے لوگ نماز پڑھنے آ جائیں جو اپنے اپنے اوقات کے مطابق، تو شاید وہ بڑی مسجد بھی چھوٹی یا بھر جائے۔ عام طور پہ عید کی نمازوں میں تو یہ وہ حال بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ بھرنے کے بعد گلیوں میں، روڈوں تک صفیں بچھانی پڑ جاتی جی اور نارملی، لیکن ہم اتنی بڑی مساجد بناتے نہیں، بن جائے تو حیرت ہوتی ہے اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مسجد برو تحریک جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نعرہ ہے کہ مساجد کو بھرا جائے، مساجد میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، مسجدوں میں مسلمانوں کا آنا جانا شروع کروایا جائے، کوششیں کی جائیں، انفرادی کوششیں کی جائیں، اس میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر ہمیں خود بھی مساجد میں حاضر ہونا چاہیے، دیگر مسلمان کی جن پر جماعت واجب ہے ان کو بھی مساجد کا رخ کروانا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کرتی ہیں، مدنی دورے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں روزانہ مساجد کے اندر۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات کا الحمدللہ انعقاد کیا جاتا ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جو مواقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم نماز کے علاوہ بھی مساجد میں حاضر ہوں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مسجد میں آنا جانا یہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور جو نہیں آتا تھا اس کا آنا جانا بھی انشاءاللہ مسجد میں شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد سے محبت، مساجد کی حاضری، باجماعت نماز پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو ادھر جو نماز پڑھتے ہیں منہ کسی طرف بھی رکھ سکتے ہیں قبلے کی طرف؟ حج کے ایام ہیں اور حج ہی پر سلسلے ہمارے ہو رہے ہیں، یہ سوال بھی حج سے ہی متعلق ہے۔ سوال ہے بڑا تعجب والا کہ حج پہ جاتے ہیں تو کہیں پر بھی رک کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس انداز کا سوال ہے۔ تو دیکھیں عام طور پہ چونکہ حج پہ جب آدمی پہنچا ہے اور مسجد حرام کے قریب ہے تو فلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو قبلے کی باقاعدہ سمتوں کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ ہوٹلز میں اگر آپ بھی کسی لکھا ہوتا ہوٹل ہے میں ہیں تو ہوٹل میں بھی باقاعدہ ایرو وغیرہ سب کچھ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے اس طرف قبلہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جاتے ہیں تو کہیں پہ بھی رک کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی رک کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنے میں نے خود حضرت اپنا صفا مروہ میں جہاں سعی کرتے ہیں وہاں بھی صفیں تو بنی ہوئی ہیں، تو نماز کے علاوہ ایک شخص کو اپوزٹ سائڈ میں بالکل اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کو کسی اور نے روکا کہ بھئی قبلہ اس طرف ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں جس طرف بھی کریں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اب جس طرف سے مراد کی وضاحت یہ کہ قبلے کی طرف 4 سمتیں ہیں، کسی بھی جانب سے اگر یہ ہے نا کہ ایک بات سنیے کہ کہیں پہ بھی رک کر کے تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
کہیں پر بھی رک کر کے نماز پڑھنے کی جگہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ شریف، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر اگر جانا کسی کو نصیب ہو تو وہ کسی بھی سمت رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ 10 آدمی ہیں، یعنی دروازہ تو 10 کھلتا ہے اور آدمی اندر جاتے 3 ادھر رک کر کے پڑھ رہے ہیں، 3 ادھر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ ٹھیک ہے. پورے کعبۃ اللہ شریف کے اندر. صحیح. لیکن جب ہم کعبۃ اللہ شریف سے باہر ہیں، جیسے اس وقت باہر ہیں، تو اس وقت اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کعبۃ اللہ شریف نظر آ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف اس طرف جیسے ہے، مطاف شریف کے اندر مطاف میں موجود ہے، ہے، صحن میں ہے مسجد حرام کے، تو کعبۃ اللہ شریف نظر آ رہے ہیں. اب اگر اس طرف قبلہ ہے تو میں اس طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، کہ میری جہت کعبۃ اللہ شریف کی طرف نہیں رہی صحیح، تو نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسجد یعنی مکہ شریف میں کسی ہوٹل کی طرف ہے تو اس کو مسجد حرام کی طرف رک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مسجد حرام تو یہ شناختیں ہوتی ہیں، تو جس کو کعبۃ اللہ شریف نظر آ رہا ہے تو اس کو عین کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی رک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جس کو نظر نہیں آ رہا تو وہ مسجد حرام کی طرف رک کرے. اور جو جیسے ہم یہاں پر پاکستان میں ہیں تو ہم اس طرف رک کریں گے جس سمت میں کعبۃ اللہ شریف ہے. جیسے ہمارے یہاں جانب مغرب ہے کعبۃ اللہ ٹھیک شریف، ہے. تو ہم یہاں پہ رک کریں گے. تو اب یہ ہے کہ ہاں بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ سفر کے دوران، چاہے وہ سفر حج ہو یا نارمل سفر ہو، تو آدمی نماز پڑھنے کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو ہے، لیکن مسجد وہاں پر نہیں ہے، ویرانے میں رکا ہے، ایران ہے، کسی بھی جگہ پر تو وہ کوئی وہاں پہ مقامی فرد بھی وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ملتا جو ہمیں سمت قبلہ آبادی نہیں ہے، بتا دور دور سکے، بالکل. آبادی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب یہ ہے کہ دن کا وقت ہے تو دن کے وقت میں پاکستان، ہندوستان، تو یہاں والے تو بآسانی یہ کر سکتے ہیں، اچھا. بنگلہ دیش والے بھی، کیونکہ ہم سب مشرق میں ہیں، ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ شریف ہمارے مغرب مغرب میں میں ہے. تو اس حوالے سے اتنا دن کے وقت میں تو آدمی خیال کر سکتا ہے کہ سورج ادھر ڈوبتا ہے، تو ادھر رک کر کے اگر وہ سورج نماز جس طرف جا رہا ہے اسی طرف. تو یہ اہلیان مشرق جو ہے نا، جیسے پاک و ہند والوں کے حوالے سے بالخصوص عرض کر رہا ہوں، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا جو کعبۃ اللہ شریف کے بالکل مشرق میں ہیں، تو وہ سب کے لیے پوری ایسا نہیں. دنیا والے پوری مغرب کی دنیا طرف کے رخ لیے. نہیں کریں گے. نہیں. ہم مشرق میں رہتے ہیں تو ہم مغرب کی طرف رخ تو کریں گے. اس میں یہی ہے کہ ہم جو پاک و ہند والے ہیں، ہم یوں سمجھیں کہ مکہ مکرمہ سے مشرق میں ہی ہیں. تو یعنی اگر شمال والے جنوب، جنوب والے شمال، یہ ایسا کوئی قاعدہ نہیں تو ہے. چونکہ مکہ مکرمہ شمالی اعتبار سے شمال کی طرف ہے، اور اس سے چند درجوں ہی کا فرق پہ یہ پاکستان اور ہندوستان ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ درجات کا فرق ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ اگر ہم نے مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تو ہماری نماز ہو جائے گی، اتنا مطلب کنفرم ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے دن کے وقت میں تو یہ ہو سکتا ہے. اور اگر رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں چونکہ اب سورج بھی اپنی نشانیاں چھوڑ چکا، جو اس کے ساتھ کچھ اجالا رہ جاتا ہے مغرب کے وقت، وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب اگر کسی کو سمت قبلہ کے حوالے سے دشواری ہو رہی ہے، کوئی نشانی مسجد کی صورت میں نہیں ہے، کوئی وہاں کا مقامی بتانے والا نہیں ہے، تو اب اس کو کرنی ہے تحری. تحری کا مطلب سوچو بچار. اچھا، اب وہ دل پہ غور کرے گا، ذہن تھوڑا استعمال کرے گا کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے. تو اب جہاں قبلہ ہونا دل میں جم جائے اس طرف رک کر کے اپنی نمازیں ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر اس نے نماز ادا کی ہے اور اس نماز ادا کرنے میں بالفرض غلطی پر ہے، قبلہ اس طرف ہے لیکن اس نے اس طرف یا اس طرف کر کے نماز پڑھ لی ہے رک کر کے، تو چونکہ تحری کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. شریعت نے اس کا حکم دیا کہ تحری کرے، تحری کا حکم دیا ہے. لیکن جہاں علامات موجود ہیں سمت قبلہ کے حوالے سے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ جس کی مرضی آئی جہاں منہ کر کے نماز پڑھے، ایسا نہیں. اچھا حضور، اب تھوڑا سا ڈیجیٹل دور ہے اور جدید ہے، جیسے دعوت اسلامی کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اوقات الصلاۃ کے حوالے سے، پریئر ٹائمنگ کے حوالے سے، اس میں بھی سمت قبلہ کا ایک آپشن ہے. آپ اس کو اگر صحیح استعمال کرنا آتا ہے موبائل اور صحیح جگہ پر رکھا ہے، لوہا وغیرہ مقناطیس نہیں ہے، تو سمت قبلہ وہ بھی بتا دیتا ہے ایروز کی طرف. یہ جو اسی طرح اگر کوئی اور کمپاس ہے یا دیگر ہیں تو اب یہ چیزیں موجود ہیں، ان سے پتہ چل سکتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے. تو کیا اب بھی تحری کرے گا یا ان پر اعتبار کیا جائے گا، ان کی مانی جائے گی؟ اگر یہ آلات بالکل صحیح ہیں، استعمال بھی ٹھیک کر رہا ہے، استعمال بھی ہے، بس اوقات وہ ایرو اٹک ہی جاتا ہے، اس کے لیے پھر موبائل کو نا وہ ایک طریقہ ہے، بنایا جاتا ہے، ایٹ بنایا جاتا ہے، یعنی اس کو یوں گھمانا ہے تھوڑا. تو بالفرض اگر وہ موبائل بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا وہ کام نہیں کر رہا، جی جی،
تو اب اس پہ اعتماد، یعنی بسا اوقات وہ ایک ہی جگہ کانٹا رک جاتا ٹھیک ہے، ہے تو پھر اب اس پہ اعتماد نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ بالکل ایکوریٹ آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے ٹھیک ہے. تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے جس جگہ یہ سمت قبلہ ہونے کا اشارہ کریں اس سب رک کر کے نماز بغیر کسی شک شبے کے پڑھ تحریک سکتے یعنی ہیں. اب اس کو حاجت تو نہیں. یہ تحریک کی جو ضرورت ہے نا وہ اس وقت ہے جب ہمیں سمت قبلہ پتہ نہ ہو رہی ہو. تو اب اس ذریعے سے اگر تو اس پتہ چل ذریعے سے رہی ہے ہمیں سمت قبلہ کا تعین ہو جاتا ہے. ٹھیک اور عمومی اعتبار سے جو یہ کمپاس وغیرہ ہیں جی یہ غلطیاں کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر صحیح کمپنی اچھے کے والے ہیں، ہیں. اچھے ٹھیک ہے. سافٹ ویئر ہیں تو غلطی سمجھے نہ ہونے جیسی ہی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے. اس سب رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قبلہ ڈائریکشن کے حوالے سے جیسے کہ عرض کیا، کم و بیش ہر دوسرے سلسلے میں ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں. جو پریئر ٹائمنگ کی، اوقات الصلاۃ کی موبائل اپلیکیشن مجلس آئی ٹی نے بنائی ہے، دعوت اسلامی کی مجلس توقیت کہ جو اس طرح کے ٹائم ٹیبلز بناتی ہے، نقشے بناتی ہے، اور بہت بڑا کام ہے الحمدللہ. اور امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت الرحمن کے جو بیان کردہ قواعد ہیں، طریقے ہیں، جو اصول آپ نے وضع کیے کہ جو بالکل سائنسی بنیادوں پر ہیں اور بالکل ایکوریٹ ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کے مطابق الحمدللہ اس مجلس کے تحت ٹائم ٹیبلز بنائے جاتے ہیں. ان کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے اور وہ ایرر نہ دے رہا ہو، موبائل ٹھیک ہو، تو سمت قبلہ بھی بالکل صحیح بتاتی ہے. ابھی حجاج کرام ہمارے مختلف مقامات پہ کبھی کہاں کبھی زیارتوں پہ پہنچے ہوئے ٹھیک ہوتے ہیں، ہے. تو بس اوقات وہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد بھی رستے میں نہیں آئے گی، نماز کا بھی وقت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی مفید چیز ہے ان کے لیے. کمپاس یا جو سافٹ ویئر جو دعوت اسلامی کا پیر ٹائمنگ، اس آپ کو مینا کے خیموں میں دیکھ لیں نا، مینا کے خیموں میں اگر مسجد خیف وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے، خیمے ہی ہے نا، تو پھر پر اندازے ہی پڑا جا سکتا ہے. اب وہ اس میں بھی چونکہ غلطی اس کا امکان. پھیلاؤ اس طرح آپ سے خیمے کے ہوتا ہے. اندر ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس طریقے سے مڑ کر آئیں، گلیوں میں سے نکل کر آپ پہنچتے ہیں تو غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اگر وہاں پر بھی اس کو کنفرم کر لیا جائے، ایکوریٹ، اس کو یا تو کسی سے پوچھ لیا جائے. عام طور پہ مینار کو بڑے دیکھ لیا بڑے جائے. ایرو مختلف جگہوں پہ، روڈوں پہ اس طرح اشارے وغیرہ کعبۃ اللہ شریف کی رخ کی دیے گئے ہوتے ہیں تاکہ نماز کے لیے ہم اپنی سمت کا تعین کر لیں. جی جی. تو اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں نہیں کر پا رہے تو وہاں پر پوچھ لیں، ٹھیک ہے. کوئی بتانے والا ہو. نہیں بتانے والا تو پھر طریقہ اس کا تحری ہے، اس کے مطابق نماز ٹھیک ہے. پڑھیں. اللہ تعالیٰ میں حج کی باتیں کر رہے ہیں تو حج کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی حاضریاں نصیب فرمائے. جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو پابندی سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ پاک میں حرم کی حدود کے اندر جو نیکی کی جائے گی وہ 50,000 گنا ہوگی نیکی. اسلامی بہنوں کے لیے بھی کیا یہی حکم ہے کہ وہ مدینہ پاک کی حرم کی حدود کے اندر جو ہوٹل ہے، اسلامی بہنیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں گی تو کیا ان کو کیا نام لیتے ہیں 50,000 زیادہ ثواب ملے گا اگر اس میں درود پاک پڑھتے ہیں ہم یا اور کوئی نیکیاں کرتے ہیں، یا یہ خاص مسجد نبوی شریف کے لیے ہے؟ جی حضور، اسلامی بہنوں کا کوئی آدھا معاملہ تو نہیں اس حوالے سے؟ اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کا ایسا کوئی فرق نہیں ہے. جو فضیلت اسلامی بھائی کو ملے گی وہی فضیلت اسلامی بہن کو بھی ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہوٹل میں بھی اور حرم میں بھی جو مدینہ ہے، مدینہ منورہ میں نیکی کا ثواب ان کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں مسجد نبوی شریف چونکہ وہ مسجد ہے تو مسجد کا ثواب جو بقیہ مدینہ منورہ کے دیگر جگہیں ہیں جیسے ہوٹلز ہو گئے ان کے مقابلے میں مسجد نبوی شریف کا ثواب یقیناً بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. تو وہی ثواب جو مسجد نبوی میں ملنا ہے وہ ہوٹل پہ کچھ کمی آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے عام علاقوں میں اگر ہم گھر پہ نماز پڑھیں اس کا ایک ثواب ہے نماز کا، لیکن وہی ثواب اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا. جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اس کا ثواب بڑھ جائے گا. بلکہ ثواب تو بڑھے گا لیکن جس پر جماعت واجب ہے اس پہ تو جانے ہی جانے نا. جی جس پہ جماعت واجب ہو تو اس کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ فرق بتانا تھا کہ عام علاقوں کا اس کا ثواب اور مسجد کے ثواب میں فرق ہے. تو یوں مسجد نبوی شریف میں جو ثواب ملنا ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو مدینہ منورہ ہے اس کا ثواب بھی بڑا. حرم شریف کی حدود لکھی ہوتی ہیں، بدایت الحرم، نہایت الحرم. جی یا وہ آرچیں سے بنی ہوتی ہیں اس طرح، وہ پتھر کی بعض جگہوں پر، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرم کی حدود سے ہم خارج ہو رہے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں. تو جب جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہو جائیں گی. میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں حضور. ایک سوال یہ ہے کہ مدرسے کے اندر، کوئی بھی مدرسے کی عمارت ہے، اس میں کسی غریب کو رہائش دی جا سکتی ہے؟
بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں اگر سو جایا کرے، رہ لیا کرے. دیکھیں اصل میں غریب ہونا، اچھا یہ سوال مسجد کے حوالے سے بھی ہے، دونوں چیزیں کر لیں. غریب ہونا ایک یعنی ایک قابل رحم ایک وہ معاملہ ہے کہ اس پہ شفقت کی جائے، رحم کیا جائے، لیکن جو جگہ جس مقصد کے لیے وقف کی گئی ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو اب اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنا غریب ساز و سامان لا کے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کہے کہ مجھے مدرسے میں جگہ دے دیں، مجھے مدرسے کا کمرہ چاہیے، یا اکیلے ہی ہے بالفرض. تو چونکہ وہ مدرسے کی جگہ دینی تعلیم کے حوالے سے وقف کی گئی ہے تو وہاں وہی کام کیے جائیں گے جس کام کے لیے وہ وقف ہے. تو اب اگر کوئی غریب ہے تو اب ایک صورت ہے کہ وہ یا تو طالب علم کی صورت میں ہو کہ طالب علم ہے، علم حاصل کرتا ہے بھی غریب، تو اب وہ جس طرح دیگر طلبہ جو طالب علم ہیں ان کو مدرسے کی طرف سے سہولت رہائش کی پرووائڈ کی جاتی ہے، اس طرح اس کو مل سکتی ہے. یا جیسے مدرسے کے خادمین ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، جو وہاں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جو بھی ان کی ٹائمنگز ہوتی ہیں ان ٹائمنگز میں وہ مدرسے کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں. بعض پورے رہائشی ہی خادمین ہوتے ہیں جو بیرون شہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے رہائش کا بندوبست ہوتا ہے تو وہ رہ سکتے ہیں. ادروائز کوئی آدمی کمائے کہیں اور پرماننٹ مدرسے میں رہے، پردیسی ہے، وہ کہے کہ بس رات یہیں رکوں گا، یہاں رات یہیں گزاروں گا، تو مجھے رات گزارنے کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے. تو ایک آدھ کوئی پردیسی ہے تو ایک آدھ رات جتنا وہ سفر کے لیے کہ اندھیرے میں کہاں جائے تو چلیں وہ ایک گنجائش نکل سکتی ہے. ایسا آدمی مسجد میں بھی بنیت اعتکاف سو سکتا ہے، رہ سکتا ہے، لیکن باقاعدہ وہ اپنی وہ روٹین نہیں بنائے گا کہ یہاں سے جا رہا ہے فجر پڑھ کے کام پہ، وہاں سے آ رہا ہے عشاء کے وقت مسجد میں ہی ڈیرا ڈال دیا، تو یہ اس کام کی اسے اجازت نہیں ہوگی. ہاں جو مسافر ہے، مسافر اسی کو کہتے ہیں کہ جو سفر کرتے کرتے کسی بھی جگہ دور سے آیا ہوں، تو اس طرح کے مسافر مراد نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو سفر کرتے کرتے اب رات ہو گئی وہ کہاں ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بنیت عبادت آئے، عبادت کرے، نیت عبادت کی ہونی چاہیے، اعتکاف کی نیت کر لے، پھر اپنا ضرورتاً کوئی چیز کھانی پینی ہے وہ کر لے، آرام کرنا ہے آرام کر لے، سو جائے اور صبح تو پھر اپنا چلے جائے، اپنا سفر جو شروع کرنا تھا وہ چلے جائے. لیکن ایسا نہیں کوئی پردیسی کمانے کے لیے آیا ہو اور مسجد میں ہی ڈیرا ڈال لے. اچھا اس طرح نہیں. کچھ مزارات اولیاء جو بڑے بڑے ہیں نا، اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ مستقل ہی وہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور رہتے ہیں وہاں پر، اور کھلے رہتے ہیں، دن بھی کھلا ہے، رات کو بھی کھلا ہوا ہے مزار شریف، اور زائرین کی آمد و رفت جاری رہتی ہے. ایسی جگہیں کہ جہاں اوپن ہے، کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے، تو ایسی جگہوں پر مستقل اگر کوئی رہنا شروع کر دے. دیکھیں اب وہ اس کے معاملات الگ ہیں کہ مزارات کی جگہ اس میں کون سا حصہ وقف ہے کون سا وقف نہیں ہے، یہ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کے بعد ہی پتہ اس کے بعد ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، سلسلے میں موجود ہوتے ہیں. ایک سوال ہم ان سے بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حیدر، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی دورہ حدیث سے. سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر تھا، اس نے قصر نماز شروع کی اور دوران قصر اسے یاد آیا کہ میں شہر کے حدود میں داخل ہو گیا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مکمل کرے گا یا قصر ہی پڑے گا؟ جی حضور. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ مسافر تھا، وہ اپنے شہر کی حدود میں واپسی آ چکا ہے، لیکن چونکہ نماز قصر کرنے کی ایک عادت تھی، روٹین تھی، 2 رکعت پڑھتا ہوا آ رہا تھا، تو اب ظہر یا عصر یا عشاء کے اندر اس کو وہ 2 رکعت کی نیت سے ہی نماز شروع کر دی، بھولے سے 2 رکعت پڑھ لی اس نے، اور اب اس کو خیال آیا کہ میں تو اب اپنے علاقے میں پہنچ چکا ہوں، اپنے شہر کی حدود میں آ چکا ہوں، تو اب اس کو جتنی 2 رکعت کی نیت سے نماز شروع کی تھی تو 2 پر ہی اختتام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ تیسری بھی ملائے گا، چوتھی بھی ملائے گا. ٹھیک ہے. 4 رکعت پوری ہی پڑے گا. اگرچہ اس نے نیت 2 کی تھی لیکن اس کو 2 رکعت پر سلام پھیرنا جائز نہیں ہے، اس کو تیسری اور چوتھی بھی ملانی ہوگی. اس پر کوئی سجدہ سہو وغیرہ بھی لازم نہیں ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی. اور اگر اس نے 2 رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا تو چونکہ یہ مقیم ہو گیا تھا تو اس کے حق میں جو 4 رکعت والی فرض نماز تھی وہ اب 2 رکعت نہیں تھی، اب اس کو 4 ہی پڑھنی تھی، تو اس نے 2 پڑھی ہیں، تو اس کے وہ فرض جو ظہر کے یا عصر کے یا عشاء کے وہ ادا نہیں ہوئے.
دوبارہ اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ لی، مقیم نے مسافر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو اس کو دوبارہ سے وہ نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو حضور سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں وہاں جا کر؟ دیکھیں، خواتین کے لیے مسجد کے مقابلے میں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ خواتین اپنے ہوٹلز میں جہاں رہائش ہوگی ان کی، وہاں پہ نماز پڑھیں۔ مسجد میں آنا خواتین کا یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وہ مسجد نبوی شریف ہے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی ازواج کو مسجد میں آنے سے روکا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خواتین نے بارگاہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تو ہم مسجد میں بلائے جاتے تھے، مسجد میں آتے تھے، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود عورت ہیں، تو عورتوں کی طرفداری میں کوئی آپ نے مقدمہ پیش نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے ان عورتوں ہی کی تفہیم فرمائی۔ سمجھایا اور انہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے یہ معاملات جو آج کل پیدا ہو چکے ہیں یہ دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے اسی طرح منع فرما دیا جاتا جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ صحیح۔ تو اب گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ بات سمجھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین آتی تھیں ان کا انداز، ان کی کیفیات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کے باعث، ظاہری حیات کی برکتوں کے باعث وہ اس قدر ایک ایسا ماحول تھا جس میں مکمل عورتوں کی پردہ کے معاملات تھے، پردے میں آنا جانا یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا آنا اور عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہنا یہ سارے ایک نظام تھا، لیکن چند سالوں میں ہی اس انداز میں فرق آ گیا تھا۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد میں آنے سے جو عورتوں کو روکا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، بلکہ اس فیصلے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ایک رائے رکھی ہوگی، پھر صحابہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے، اور چونکہ یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو رائے ہے جی جی، ان کی رائے اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ قرآن پاک کی کئی آیات جو کسی موقع پر آپ نے مشورہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے لیا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے پیش کرتے تو 20 آیات ایسی قرآن پاک کی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق یعنی جو پہلے انہوں نے مشورہ عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں وہی اسی طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مشورے کی تائید میں آیات اتر گئیں، بلکہ بعض آیات تو وہ ہیں کہ جو الفاظ حضرت عمر کے زبان سے نکلے تھے انہی الفاظ پر مشتمل آیات موجود ہیں۔ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بعید ہے کہ آپ وہ فیصلہ فرمائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تھا وہ مسجد نبوی شریف ہی تھی، ٹھیک ہے، آج بھی وہی مسجد نبوی شریف ہے۔ اب اگرچہ توسیع ہو چکی ہے لیکن یہ کہلائے گی وہی مسجد نبوی شریف، جو ثواب ہے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا وہ اس نئی تعمیر میں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس چیز کو غور کریں کہ عورتوں کو جب پہلے صحابی کا دور میں منع کر دیا گیا تو اب بدرجہ اولا منع کیا جائے گا۔ اب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک دور میں، جبکہ وہ بھی دور صحابہ ہے، اس دور صحابہ میں بھی جب اتنا فرق آ گیا ہے کہ اب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے، تو اب تو 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا اور 1439 ہجری کا یہ ذی القعدہ چل رہا ہے، تو اب کتنا فرق ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عورتوں کا گھر سے نکلنے سے کتنے فتنے شروع ہوتے ہیں
اور واپسی آنے تک کتنے فتنے ڈھا چکی ہوتی ہے، کتنے فتنے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خواتین چاہے حرم مسجد حرام شریف ہو یا مسجد نبوی شریف ہو، ان میں آنے کے بجائے، نماز کے لیے بالخصوص آنے کے بجائے، یہ اپنے گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کریں، اپنی رہائش گاہوں میں ہی نماز کا اہتمام کریں۔ ہاں طواف چونکہ مسجد حرام میں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی حاضری وہ مسجد نبوی شریف میں آنے سے ہوگی، تو ان کی اجازت ہے۔ یعنی جیسے عورتوں کے لیے حاضری کا ایک وقت مقرر ہے جی جی صبح کے اوقات میں غالباً، تو اس وقت وہ حاضر ہوں، بالکل، اس تاکہ میں وہ وہ حاضری حاضری کی سعادت حاصل کریں۔ لیکن عورتوں کا آنا جانا چاہے مسجد حرام میں ہو، مسجد نبوی شریف میں ہو یا اپنے علاقے میں ہو، مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں حالت احرام کے معاملات عورتوں کے جدا ہیں کہ اس میں انہوں نے چہرے کی ٹکلی کو ظاہر، یعنی اس پہ کوئی کپڑا کوئی رومال رکھنا نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں بس چہرہ کھول کے گھومتی پھرتی رہیں۔ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے احرام کی حالت میں تو اجازت ہے، لیکن ہم حرم میں بالکل یہ بالکل جو حالت احرام میں نہیں بھی ہے نا، جی جی وہ وہاں لگتا ہے ایسا ہے، اس کو اجازت نہیں روٹین عورتوں نے یہ بنا لی ہے کہ یہاں کون سا پردہ، یہاں پردے کی کیا ضرورت، چہرہ کھلا اوپن، مطلب آنا جانا۔ حالت احرام ہو تو چہرے کی ٹکلی پر کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی اسکارف، اس طرح کی چیزیں چہرے پہ نہیں لگیں گی، لیکن اپنے چہرے کو پھر بھی اجنبی آدمیوں کی نگاہوں سے بچانا ہے۔ اور یہ ازواج مطہرات کے طریقے سے ثابت ہے کہ حالت احرام میں جو اونٹ کجاوا ہوتا تھا سواری، تو جب کوئی دور دور تک، یعنی کوئی سواری پہ آپ ہوتی ہیں ازواج مطہرات، تو اگر کوئی قریب میں کوئی اور نہ ہوتا تو اس کا پردہ ہٹا لیا کرتی تھی تاکہ ہوا آتی رہے۔ اور جب کوئی قریب سے گزرتا کوئی آدمی، کوئی ایسا موقع آتا جہاں رش ہوتا، تو آپ اپنے جو کجاوے جو ہوتے تھے سواری، اس کے پردے ڈال دیا کرتی تھی۔ چہرے پہ اگرچہ کوئی چیز ٹچ نہیں ہو رہی، لیکن اجنبی لوگوں کی نگاہوں سے اپنے چہرے کو عورت نے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو پردے کی سعادت عطا فرمائے، اسلامی بھائیوں کو بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مسئلہ چلا تو یہ بس مختصراً بتا دیں کہ جو نفلی اعتکاف کریں گی اسلامی بہنیں، کیا اس میں بھی ان کو چہرہ کھولنا ہے کیونکہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، صرف طواف ہی کر رہی ہیں، یا اس میں وہ اپنا نقاب وغیرہ لے سکتی ہیں؟ احرام کی حالت کا حکم جدا گانا ہے۔ جب احرام کی حالت میں نہیں ہے، نفلی طواف جو ہو رہا ہے، تو نفلی طواف جس طرح مرد سلے ہوئے کپڑوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح خواتین بھی چہرہ چھپا کر، چونکہ احرام کی حالت تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے خواتین نفلی طواف جب کریں تو اس میں اپنے چہرے کو انہوں نے کپڑا ڈال لینا ہے تاکہ اجنبی مردوں سے ان کے چہرے محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جملے سنے نفلی اعتکاف اجتماعی بھی ہوتے ہیں نا، تو اسلامی بہنیں یعنی عورتیں جو نا اپنے اپنے نقاب ہٹا لیں، تو وہ یعنی وہ گروپ کے اس طرح ہوتے ہوں گے، اب طواف کے لیے طواف شروع ہو رہا ہے تو اب ہٹا لیں، تو ایسا نہیں ہے، یعنی وہ نفلی اعتکاف جب بھی کریں گی، بس نفلی اعتکاف کے لیے کوئی شرائط ایسے ہیں نہیں نا کہ جس میں کوئی حرام جیسی پابندیاں ہوں، اس کا معاملہ ہے آزمائش حرم شریف کے اندر آنکھوں کی حفاظت، اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے تو جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے آنکھوں کا کفل مدینہ، یا کفل مدینہ نام ہے اس کا، تو وہ رسالہ تو تقریباً پڑھنا چاہیے۔ اور رفیق الحرمین میں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے انوار البشارہ میں باقاعدہ اس ٹاپک کو تفصیلاً بیان کیا، یعنی اس پہ توجہ دی ہے، آنکھوں کے حوالے سے آنکھوں کی حفاظت وہاں پہ کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں، اور اب ان کو دیکھنا یہ کس قدر شدید جرم ہوگا۔ ایک گناہ تو اپنے علاقے شہر میں آدمی اس طرح بدنگاہی کا کرتا ہے، تو یہاں تو جب نیکی اتنی کہ ایک نیکی کریں 1 لاکھ کا ثواب حرم شریف میں، حرم مکہ میں، تو جب ایک گناہ کرے گا تو اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ شیطان بھاگ تو نہیں جاتا نا حرم میں، یا وہ ساتھ ہی ہوتا ہے اس وقت بھی بہکاتا ہے؟ کوشش شیطان حرم شریف میں شیطان بھی ہے وہاں، تو مکہ مکرمہ میں یہ ایسا کبھی نہیں سنا کہ مکے میں شیطان داخل نہیں ہوتا، حدود حرم سے بس شیطان باہر، ایسا نہیں، شیطان بھی ساتھ ہے، نفس امارہ بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کی شرارتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ زیادہ کوشش کرتے ہوں گے، بالکل کوشش، ایک گناہ جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر گناہ آدمی اتنی سخت گرفت میں آ جائے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ
اس جگہ کی جلال، ہیبت، عظمت کے پیش نظر آدمی کو شرم ساری اور حیا آتی ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اپنے اندر جو نا، جب دن گزرتے ہیں تھوڑا سا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیفیت رہتی نہیں ہے. تو اگر شروع سے ہی عادت بنی ہو، جب اپنے ملک میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، اور بالخصوص جو مدنی انعامات کے عاملین ہیں، شاغ ہیں اس کے، ان کی اگر صحبت ملی ہو تو پھر یہ آنکھوں کا قفل مدینہ اور نگاہیں جھکانے کی سعادت ملتی ہے. اگر کوشش نہ کی ہو، جب یہاں اگر عادت نہیں ہے تو وہاں تو مختلف چیزیں ہیں، بندہ دیکھتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا. جو لوگ جا چکے ہیں، اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں، جو جائیں گے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، اور تمام مشتاقان رسول کی یہ نیت ہے، تڑپ بھی ہوگی کہ ان کی بھی حرم پاک کی حاضری ہو. سب سے مدنی التجا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی پریکٹس جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر بھی یہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ جو عورتیں پلکنگ کرواتی ہیں کیا یہ جائز ہے؟ جی حضور. پلکنگ کے اندر جو خواتین اپنے بھوؤں کے بالوں کو نچواتی ہیں تو یہ جائز عمل نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں اس پہ لعنت فرمائی گئی ہے. تو خواتین اس عمل سے گریز کریں. جو بیوٹیشن ہیں ان کو بالخصوص اس کام سے بچنا چاہیے. کروانے والی کرنے والی دونوں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر. یعنی واضح حدیث پاک میں اس کو منع کیا گیا، ایسے کوئی اس میں معاملات نہیں ہیں. حضور سوال یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال لازمی شامل کیا جائے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکہ پاک میں یعنی خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ بے ادبی تو نہیں کہلائے گا یہ؟ اپنے دل سے جو پوچھنے والے ہیں سائل ہیں تو ان کو چاہیے اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ عمل کیسا ہے. اصل میں بہت بڑی تعداد کو دیکھا ہوگا نا ایسے کرتے، تو پھر وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہے. اصل یہی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنے پاؤں کا رخ، پاؤں پھیلا کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف نہیں کریں گے. ایک صورت ہے کہ جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور مریض ایسا ہے کہ وہ پاؤں فولڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کی ٹانگ، تو اب وہ اس کو نماز بھی کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی رک کر کے پڑھنی ہے. تو یہ صورت اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے. اس میں چونکہ نمازی کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہی ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی مریض ہے اور وہ لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ یعنی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ لیٹنے ہی کی ایک پوزیشن ہے اس کی. اب اس کو نماز پڑھنی ہے تو تکیہ لگائے تاکہ اس کا سر اونچا ہو جائے، تو اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف کرے. اور یہ معاملہ نماز کے لیے کہ نماز پڑھنا کے لیے چونکہ سمت قبلہ کی طرف رخ کرنا، استقبال قبلہ یہ شرط ہے، تو اس حوالے سے اس طرف رخ کرنا ہے، پاؤں بھی وہ پھیلا سکتا ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ عبادت کی میں مطلوب ہیں، لیکن علاوہ نماز کعبۃ اللہ شریف کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھ جانا یا ویسے ہی لیٹ جانا یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے. تو اس عمل سے بچنا چاہیے. جی ایک کال چلائیے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور اس پہ حج فرض ہو چکا ہو، کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہیں یا اسے عدت پوری گزارنی ہوگی؟ جی اس طرح کا سوال رات مدنی مذاکرے میں بھی تھا. ہاں تو اس میں عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ عدت کے اندر جیسے ابھی وہ یہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور سارے معاملات تھے تو اس کو حج پہ جانا جائز نہیں ہے. عدت کے اندر عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آئندہ سال ہی حج کی صورت بنائے. تو سوال یہ پوچھا گیا میسیج کے ذریعے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اگر کوئی پچھلی صف میں ہنستا ہے آواز کے ساتھ تو کیا سب کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر کوئی نماز، اگر وہ بھی ہنسنے والا بھی نماز میں ہے، جی ٹھیک ہے، اور وہ اتنی آواز سے ہنستا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، تو اس صورت میں اس ہنسنے والے کی نماز بھی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اور حدیث شریف میں اس طرح کے معاملات جو بتائے گئے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا جو ہنسنے والا ہے. حالانکہ وضو ٹوٹنے میں کوئی اور چیز نہیں تھی، لیکن حدیث مبارکہ میں نمازی کا کہا لگا کے ہنسنا، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو البتہ اس کے ہنسنے سے، ایک آدمی کے زور سے کہے لگانے سے، زور سے ہنسنے سے دیگر نمازیوں کی نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں نمازیوں میں بھی کوئی ہنسا اس کے سننے سے تو اب ہنسنے کی صورت یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ خود ہی سنا، ٹھیک ہے، برابر والے تک آواز نہیں پہنچی، لیکن آواز اتنی ہے کہ آدمی کو خود ہنسنے کی کیفیت سنائی دے رہی ہے، تو اس کی نماز ٹوٹی، وضو برقرار ہے.
لیکن اگر کوئی کہا لگاتا ہے نماز کے اندر، جو ہماری 5 وقتہ نماز ہے یا کوئی بھی سنت یا نفل پڑھ رہا تھا یا وتر پڑھ رہا تھا، اس میں اگر کوئی ہنستا ہے، آواز سے اپنے کانوں تک آواز آئی تو نماز ٹوٹ گئی، وضو سلامت ہے، وضو برقرار ہے. اور اگر وہ کہا لگا کر ہنستا ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو اس صورت میں نمازی کو نئے سرے سے پھر وضو کر کے نماز پڑھنی ہو. اچھا حضور، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے ہم کوئی ایسی اچھی بات سن رہتے ہیں، کوئی یعنی مزیدار بات اگر کسی کے ذہن میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس نے نماز شروع کر دی، یا نماز کے دوران ہی کوئی ایسی بات یاد آ گئی کہ جس کی بنا پر وہ مسکرا دی ہے نا، اس کے ذہن میں کوئی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس طرح کوئی ذہن بھی اس طرف ہے جو بات ذہن میں آئی، حالانکہ نماز میں ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا، لیکن آ گئی، انسان ہے اور مسکرا بھی دیا اس کے اوپر، اور دانت بھی بعض دفعہ نظر آ سکتے ہیں، آواز نہیں نکلی، تو اب کیا کہیں گے نماز کے حوالے سے؟ کوئی بات یاد آ گئی یا کوئی بھی ایسی ہنسنے کی ایک دم ذہن میں بات آئی، یا آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ایک موقع ہنسنے کا تھا، نمازی بھی اس کیفیت کے اندر آ گیا ہے بے اختیاری میں، تو اگر اس کے آواز نہیں نکلی، صرف ہونٹوں پہ ایک تبسم آ گیا ہے، دانت تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں، ہنسنے کا ایک اسٹائل بن رہا ہے، تو اس صورت میں نہ نماز ٹوٹی نہ ہی وضو. تو یہ 3 قسم کے ایک صورت ہیں، تبسم اور ہنسنا اور کہا لگانا. تبسم جس کو مسکرانا کہتے ہیں، تو مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی، ٹھیک ہے، اس صورت میں نماز برقرار ہے، نماز جاری ہے، وضو بھی برقرار ہے. اور اگر ہنسنا پایا گیا، ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ نمازی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز نکلے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، یعنی بہت زیادہ آواز نہ ہو، بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی ہے کہ اپنے آپ کو آواز آئیے. اگر کوئی برابر میں ہوتا تو اس تک آواز نہیں جاتی. تو یہ ہنسنا ہے، ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، اور کہا لگانا جو ہا کر کے لوگ ہنستے ہیں، اور ٹھیک ہے، وہ تو سب سمجھتے ہیں کہ کہا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے نماز بھی ٹھٹے مار کر ہنسنا بھی غالباً اسی کے لیے بولے جاتے ہیں. تو یہ کہا لگانا، خوب جم کے ہنسنا، تو یہ جو ہنسنا ہوتا ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے. استغفر اللہ. القہقہ من الشیطان، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نماز کے علاوہ بھی یہ نماز کے علاوہ بھی یہ کہا جو ہے نا، یہ ناپسندیدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں لگایا. اچھا، یہ کہا نکلتا بھی کوئی دینی بات سن کر نہیں نکلتا ہے، اور کوئی مہذب کام دیکھ کر یا سن کر نہیں نکلتا ہے، کوئی الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کہا لگاتا ہے. نارملی جو ایک چیز ہوتی ہے زوردار طریقے سے سنانے والے نے اگر سنایا تو پھر وہ آدمی فضولیات میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں اور اس وقت کہا نکل جاتے ہیں، تو یعنی اچھی علامت نہیں ہے. یعنی اس کے پیچھے کچھ بھی ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہو کہ جس کو ہم اچھا کہہ سکے. ایسا یہ نارملی جیسے اگر مثال کے طور پہ میں وہ کہا اگر لگانا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، تو ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اسٹائل ٹھیک صحیح نہیں ہے. تو کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جو یعنی اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہے. مسکرانا یہ حسن اخلاق میں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ مختلف مواقع پر تبسم مسکرانا ثابت ہے. اسی طرح ہنسنے سے مراد اتنی آواز بھی نکل گئی کہ جس میں خود تک ہلکی سی، اس میں وہ کہے والی کیفیت نہیں ہے. اور مختلف مواقع ایسے آتے تھے، اور اس موضوع پہ تو باقاعدہ کتابیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح مسکرایا کرتے تھے. آپ کے تبسم والے واقعات علماء نے عربی میں اردو میں جمع کیے ہیں. تو حتیٰ کہ یہاں تک بھی بعض اوقات ایسی خوشی کی کیفیت ہوتی تھی کہ مبارک دانت، حتیٰ کہ جو داڑیں ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھا کرتے تھے. خوشی کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسیے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی زندگی بھر ہنستا مسکراتا تبسم کرتا ہوا رکھے، اور جو شریعت نے احکام ہمارے لیے بیان فرمائے ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کے سلسلے میں بھی اکثر مسائل جو ہم نے سنے وہ غالباً حج ہی سے متعلق تھے، کیونکہ حج کا موسم ہے. شاکان رسول حج کے لیے رخت سفر باندھ چکے، کہیں تو پہنچ بھی چکے، کہیں تڑپ رہے ہیں، لیکن سوالات الحمدللہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے سلسلوں میں بھی حج سے متعلق جوابات دیتے رہیں گے، لیکن بالخصوص حج کے احکام سے متعلق بھی ایک سلسلہ مدنی چینل پر الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے، احکام حج. ہر اتوار کو
یہ عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 10 بجے اس کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے. مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم اس سلسلے کو کرتے ہیں، ہر سال ہی ہوتا ہے. اس سلسلے کو بھی دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل سلسلہ دیکھیں گے، حج کے مسائل بھی آئیں گے اور حج پہ جانے کی تڑپ بھی انشاءاللہ عزوجل پیدا ہو جائے گی. یہ جو اس وقت حرمین شریفین میں ہیں یا ہوں، ترغیب دلائی جائے، ان کو بتایا جائے 8 بجے وہاں کے یعنی موبائل اپلیکیشن اگر مدنی چینل کی ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، اپنے موبائل میں رکھ لی جائے تو کہیں بھی موجود ہے. نیٹ تو تقریباً ہوتا ہی ہے، لوگوں کے پاس بہت سارا بڑا طبقہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کا یوز کرتا ہے، تو یہ سلسلے ہمارے انشاءاللہ وہاں جا کر بھی وہ دیکھ سکتا ہے، بآسانی ان کو سن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت دارالافتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو کل کا سلسلہ بھی دیکھنے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے. اذان والے دن عذاب سے امن، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس بستی میں اذان دی جاتی